ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اسمارٹ لرننگ۔ آج میں کلاس 10 کی یونٹ نمبر 4 پاپولیشن گروتھ اینڈ اٹس امپیکٹ آن انوائرمنٹ اس کی مکمل اردو ٹرانسلیشن آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ پاپولیشن کہتے ہیں آبادی کو، گروتھ جو ہے افزائش کو یا بڑھوتری کو کہتے ہیں، اینڈ اٹس امپیکٹ اور اس کا اثر ماحول پر۔ تو جو آبادی میں اضافہ ہے اور اس کا ماحول پر اثر، اس کے متعلق اس یونٹ میں ہم پڑھیں گے۔ تو یہاں پہ ایک مائنڈ میپ دیا گیا ہے جس سے آپ کو پورے لیسن کی سمری مل سکتی ہے کہ آپ اس میں کیا پڑھیں گے۔ پاپولیشن گروتھ سب سے پہلے جب آبادی میں اضافہ ہوتا ہے تو اس کے اثرات یہ ساری چیزوں پر پڑتے ہیں۔ تو اس سے کیا کیا ہوتا ہے؟ انکریزڈ نیڈز، ضروریات میں اضافہ ہو جاتا ہے، ڈیمانڈز میں اضافہ ہو جاتا ہے، جو طلب ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ تو ساتھ جب طلب بڑھے گی تو انکریزڈ کنزمپشن، جو اخراجات ہیں جس چیز کو ہم یوز کرتے ہیں ان میں بھی اضافہ ہوگا۔ آبادی بڑھے گی، ضروریات بڑھیں گی، ساتھ میں اخراجات بڑھیں گے۔ اس سے کیا ہوگا؟ ڈکلائننگ ریسورسز، جب ہم کسی چیز کو زیادہ استعمال کریں گے، مثال کے طور پہ پانی کو، زمین کو زیادہ استعمال کریں گے تو ریسورسز جو وسائل ہیں ان میں کمی آئے گی، اور انوائرمنٹل ڈسٹرکشن، ماحولیاتی تباہی ہوگی۔ ساتھ ہی ساتھ سکیرسٹی اینڈ پاورٹی، قحط بھی ہوگا، قلت ہوگی اور غربت ہوگی۔ اور اگر غربت اور قلت ہوئی تو پھر کیا ہوگا؟ ڈسکریمنیشن، فرق آئے گا، امتیاز آئے گا۔ مائگریشن، لوگ ہجرت کریں گے۔ کنفلکٹ، جھگڑے ہوں گے یا تصادم ہوں گے۔ تو چلیں ریڈنگ پہ آتے ہیں۔ پاپولیشن گروتھ ہیز ڈائریکٹ امپیکٹ آن دی انوائرمنٹ، جو آبادی میں بڑھوتری ہے یا اضافہ ہے اس کا بلا واسطہ یا سیدھا جو ہے اثر ہے ماحول پر۔ اچھا، یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں، ڈائریکٹ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے بلا واسطہ، اور انڈائریکٹ کے لیے بالواسطہ۔ تو اس کا بلا واسطہ یا سیدھا اثر ہے ماحول پر۔ این انکریز ان پاپولیشن مینز، جو آبادی میں اضافہ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے این انکریز ان کنزیومنگ مور ریسورسز، جو وسائل ہیں ان کے خرچ کرنے میں اضافہ، اینڈ پروڈیوسنگ واسٹ کوانٹٹی آف ویسٹ مٹیریلز، اور جو ہے جو وسیع مقدار ہوتی ہے ویسٹ مٹیریل کی، جو فضلہ ہوتا ہے، فضول مادہ جو ویسٹ ہوتا ہے اس کے اندر پیداوار کی۔ تو یہاں پہ دو ورڈز یوز ہوئے ہیں، واسٹ پہلا ورڈ ہے اور دوسرا ویسٹ ہے۔ واسٹ کا مطلب ہے وسیع، بہت زیادہ، ٹھیک ہے، اور ویسٹ کا مطلب ہے فضلہ، جو ایکسٹرا مٹیریل ہوتا ہے۔ تو اس کی پیداوار میں بھی اضافہ ہوگا آبادی کے بڑھنے سے۔ پریزنٹلی 7 بلین اینڈ 6 ملین پیپل لیو ان دس ورلڈ، ابھی موجودہ دور میں 7 ارب اور 6 ملین مطلب 60 لاکھ لوگ دنیا میں رہتے ہیں۔ جب یہ بک لکھنے ہوئی تھی اب آبادی 8 ارب سے بھی زیادہ ہو گئی ہے، 8 بلین سے بھی زیادہ ہو گئی ہے۔ 1 بلین میں 1 ارب ہوتا ہے پاکستانی سسٹم میں۔ اٹ از اسٹیمیٹڈ دیٹ، یہ اندازہ لگایا جاتا ہے، ورلڈز پاپولیشن ول ریچ 9.2 بلین بائی 2050، تو یہ آبادی 9.2 ارب ہو جائے گی 2050 میں۔ دی امپیکٹ آف سو مینی پیپل آن آور انوائرمنٹ، جو اثر ہے کئی لوگوں کا ہمارے ماحول پہ، بہت زیادہ لوگوں کا، جب آبادی بڑھے گی تو لوگ زیادہ ہوں گے تو اس کا ہمارے ماحول پہ اثر ول بی کنزمپشن آف ریسورسز، تو ہوگا اخراجات میں یا استعمال میں وسائل کا، لائک لینڈ، وسائل کیا، جو وسائل کیا ہیں جن کا ہم استعمال کریں گے؟ زمین، جب لوگ زیادہ ہوں گے تو گھر بھی زیادہ بنیں گے، زمین زیادہ استعمال ہوگی، خوراک کا، پانی کا، فاسل فیولز، فاسل فیولز وہ ایندھن ہوتے ہیں جو زمین سے نکالے جاتے ہیں، چٹانوں سے، جیسے کہ کوئلہ، پیٹرولیم، پیٹرول، اس کے بعد کیروسین آئل یا سوئی گیس، اینڈ پروڈکشن آف ویسٹ مٹیریل لائک گاربیج، اور جو ہے پیداوار بھی زیادہ ہوگی ویسٹ مٹیریلز کی، جیسے کہ کوڑا کرکٹ۔ گرین ہاؤس گیسز زیادہ ہوں گی۔ گرین ہاؤس گیسز ایسی گیسز ہوتی ہیں جنہوں نے ایک لیئر بنائی ہوتی ہے ہماری ایٹماسفیئر کے اندر، اور وہ کیا کرتی ہیں؟ جو ہماری سورج کی ریز ہمارے زمین پہ پڑ کے واپس جاتی ہیں، ان کو واپس جانے نہیں دیتی، اسپیس میں یہیں روک لیتی ہیں، جس سے ماحول کا ٹمپریچر بڑھ جاتا ہے اور گلوبل وارمنگ کا باعث بنتے ہیں۔ یہ 4 گیسز میں نے نیچے لکھ دی ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ، میتھین، نائٹروجن ڈائی آکسائڈ اور اوزون۔ اینڈ واٹر اینڈ ایئر پولوٹنٹس، اور پانی میں کمی آئے گی، اور ایئر پولوٹنٹس جو آلودگی پیدا کرنے والے مادے ہیں، ہوائی آلودگی پیدا کرنے والے، ان میں بھی اضافہ ہوگا۔ ایکسپرٹس ان دا فیلڈ، جو اس میدان کے، جو اس چیز کو پڑھنے والے ماہرین ہیں، ماہر لوگ ہیں، اب پاپولیشن آبادی کو، اینڈ ماحول اور انوائرمنٹ ماحول کو پڑھنے والے، وری دیٹ وہ اس پریشان ہوتے ہیں، دیز ان چیکڈ پاپولیشن، یہ جو فری پاپولیشن ہے، مطلب کہ اس کے اوپر کوئی لگام نہیں ہے، کوئی روک تھام نہیں ہے، اس کو لے کر may result in environmental catastrophe، تو یہ نتیجہ ہو سکتا، یہ نتیجہ بن سکتا ہے ان ماحولیاتی تباہی کا۔
A quick look at the realities on ground. اگر ہم سرسری یا ایک تیز نظری کے ساتھ جو زمینی حقائق ہیں ان پہ نظر دوڑائیں، شو دیٹ، وہ ہمیں یہ دکھاتے ہیں دی ہیلتھ آف آور انوائرمنٹ ہیز ڈیٹوریٹیڈ، جو صحت ہے ہمارے ماحول کی وہ خراب ہو گئی ہے، بیکاز آف آور پاپولیشن، کس کی وجہ سے؟ گنجان آبادی کی وجہ سے، حد سے زیادہ آبادی کے بڑھنے کی وجہ سے ہمارے ماحول کی صحت خراب ہو گئی ہے۔ انکریز ان پاپولیشن ہیز ریزلٹیڈ ان ہائٹن ڈیمانڈ فار فیول، جو آبادی میں اضافہ ہے وہ نتیجہ بنا ہے، ہائٹن مطلب زیادہ، ڈیمانڈ طلب کا، فار فیول ایندھن کا، جب زیادہ لوگ ہوں گے تو ایندھن بھی زیادہ استعمال ہوگا، آئل وغیرہ، ٹمبر جو لکڑی ہوتی ہے جلانے کے لیے اس کا، فوڈ خوراک کا، کلودز کپڑوں کا، اینڈ شیلٹر اور رہنے کی جگہ کا۔ کانسیکوینٹلی نتیجتاً مور فارسٹ ہیو بین کلیئرڈ فار رینچز، جو ہے زیادہ جنگل جو ہے وہ صاف ہوئے ہیں فار رینچز مویشی خانوں کے لیے، فارمز جو ہے کھیت بنانے کے لیے، اینڈ اربن یوز اور شہری استعمال کے لیے، مطلب جب لوگ زیادہ ہوں گے تو آبادی بڑھے گی تو شہر کاری ہوگی وہاں پہ، تو اس وجہ سے جنگلات کا کٹاؤ زیادہ ہوا ہے۔ مور فیکٹریز ہیو بین بلڈ، زیادہ فیکٹریاں جو ہیں وہ تعمیر ہو چکی ہیں، ٹو فلفل دی گروئنگ ڈیمانڈز آف پاپولیشن، یہ جو بڑھتی ہوئی طلب ہے آبادی کی اس کو پورا کرنے کے لیے۔ مور پیپل ہیو موو ٹو سٹیز، زیادہ لوگ جو ہے منتقل ہوئے ہیں شہروں کو، ایڈنگ پریشر آن اربن انوائرمنٹ آف سٹیز، جو ہے اضافہ کرتے ہوئے دباؤ کا، اس جو شہری ماحول ہے شہروں کا، اربن ماحول ہے اس کے اندر اضافہ کرتے ہوئے، تو لوگ جو ہے گاؤں سے شہروں میں شفٹ ہوئے ہیں تو زیادہ دباؤ پڑا ہے شہروں پر۔ مور انوانٹیڈ مٹیریلز آر تھرون اوے ایوری ڈے، زیادہ غیر ضروری جو فضول مٹیریل ہے وہ پھینکا جاتا ہے ہر روز، ایڈنگ ٹو دا کرسٹ آف گاربیج ماؤنڈ، جو پرت ہوتی ہے گاربیج ماؤنڈ، جو گند کے جو ڈھیر ہوتے ہیں ان کے اوپر اور پرت ڈالتے ہوئے، مطلب جب نیچے گند کا ڈھیر ہوگا تو اس کے اوپر جو ہے ہم لیئرز بناتے جاتے ہیں، گند پھینکتے جاتے ہیں، وہ بڑا ہوتا جاتا ہے۔ دی پکچر آف گروئنگ پاپولیشن اینڈ انوائرمنٹل لمیٹیشنز، یہ جو پکچر ہے بڑھتی ہوئی آبادی کی اور جو حد ہے ماحول کی، لمیٹیشنز ہیں، مطلب کہ ہم نے لمٹس لگائی ہوئی ہیں کہ اس سے اگر ہم جائیں گے تو ماحول کو نقصان ہوگا، ان کو ول بیکم مور ویوڈ، وہ اور واضح ہوں گی، کلیئر ہوں گی، if we dwell on this problem in some detail، اگر ہم یہ جو مسئلہ ہے اس کو ذرا تفصیل سے دیکھیں گے، ڈویل کہتے ہیں رہنا، مطلب اگر ہم اس مسئلے کو ذرا تفصیل سے اس پہ رہیں گے تو یہ پکچر زیادہ ہمارے سامنے کلیئر ہو کے آئے گی۔ دی کنورژن آف فارسٹڈ ایریا ٹو نان فارسٹ لینڈ فار یوزز، جو جنگلات والا ایریا ہوتا ہے اس کو جب ہم کنورٹ کرتے ہیں، تبدیل کرتے ہیں بغیر جنگل والے زمین میں، کس چیز کے لیے؟ اس کو قابل کاشت بنانے کے لیے، ایریبل لینڈ قابل کاشت بنانے کے لیے، پیسچر سبزہ اگانے کے لیے، اینڈ اربن یوز یا وہاں پہ مکان بنانے کے لیے، اس کال ڈیفارسٹیشن، اس عمل کو جنگلات کے خاتمے کا عمل کہا جاتا ہے۔ ڈیفارسٹیشن کین لیڈ ٹو سیورل امبیلنسز، یہ جو جنگلات کے خاتمے کا عمل ہے یہ کئی جو ہے عدم توازن یا توازن کی کمی کی طرف ہمیں لے کے جا سکتا ہے ماحول میں، اینڈ ریزلٹس ان ڈیکریز ان ہیبیٹیٹ، اور جو ہے یہ نتیجہ بن سکتا ہے ہیبیٹیٹ کی کمی کا، اینڈ بائیو ڈائیورسٹی، اور جو حیاتاتی تنوع ہیں، حیاتاتی تنوع جو مختلف قسم کی جانور رہتے ہیں، جاندار رہتے ہیں، اور ہیبیٹیٹ جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، ہیبیٹیٹ کہتے ہیں رہنے کی جگہ، مسکن کو، تو جب جنگل نہیں ہوں گے تو وہاں پہ سے چیزیں بھی ختم ہو جائیں گی، جو جنگلی حیات وہاں رہتی ہیں، اور ان کے گھر بھی ختم ہو جائیں گے۔ اربنائزیشن شہر کاری، مائننگ کانکنی، فائرز جو آگ لگتی ہیں، یا لاگنگ جو آرہ کشی ہے، مطلب آرے کے ذریعے ہم جو چیزیں لکڑیاں کاٹتے ہیں، اینڈ ایگریکلچرل ایکٹیویٹیز، اور جو زرعی سرگرمیاں ہیں، مطلب جنگلوں کو کاٹ کے وہاں پہ زراعت کے لیے زمین بنانا، آر فیو آف دی کازز آف ڈیفارسٹیشن، یہ کچھ اسباب ہیں جنگلات کے خاتمے کے۔ تو یہ اوپر جو اسباب لکھے گئے ہیں ان سے ڈیفارسٹیشن ہوتی ہے۔ فارسٹ کور 30% آف ارتھس لینڈ، جنگلات جو ہیں 30% زمین کے رقبے کو گھیرتے ہیں، کور کرتے ہیں۔ اکارڈنگ ٹو دا یونائٹڈ نیشنز فوڈ اینڈ ایگریکلچرل آرگنائزیشن FAO کے مطابق ایسٹیمیٹڈ 18 ملین ایکڑز آف فارسٹ آر لاسٹ ایچ ایئر، تو ہر سال 18 ملین ایکڑ جو جنگل ہے وہ ختم ہوتا ہے ہر سال، ٹھیک ہے۔ ایک ایکڑ میں تقریباً ایک ایکڑ میں 8 کنال ہوتے ہیں، اس کے آگے ہیکٹر لکھا ہوا ہے، ہیکٹر بھی ایک یونٹ ہے رقبے کی،
تو 1 ہیکٹر میں 10,000 اسکوائر میٹر ہوتے ہیں۔ ایگریکلچر، زراعت، اربنائزیشن، شہرکاری، پاورٹی، غربت، اوور پاپولیشن، گنجان آبادی اینڈ ان ایکول لینڈ ایکسیس، اور جو غیر مساوی زمین کی رسائی ہے، آر دی مین کازز آف مین میڈ ڈیفارسٹیشن۔ یہ جو ہے انسان کے جو پیدا ہوئے اسباب، انسان نے جو پیدا کیے ہوئے اسباب ہیں، کس کے؟ ڈیفارسٹیشن کے، جنگلات کے خاتمے کے عمل کے۔ تو یہ سارے جو ذرائع ہیں یہ کون پیدا کرتا ہے؟ انسان۔ ان کا سبب انسان بنتا ہے۔ if the current rate of deforestation continues، اگر یہ جو موجودہ شرح ہے یا جو سپیڈ ہے جنگلات کے خاتمے کی، یہ اسی طرح جاری رہتی ہے، it will take less than 100 years to destroy all forest on the earth، تو یہ جو ہے 100 سالوں سے بھی کم وقت لے گا ختم ہونے میں تمام جنگل جو اس زمین کے اوپر موجود ہیں۔ Urbanization is a process whereby populations move from rural to urban area۔ شہرکاری ایک عمل ہے جس میں کیا ہوتا ہے کہ آبادی منتقل ہوتی ہے، رورل کہتے ہیں دیہاتی، اربن شہری، تو دیہاتوں سے شہروں کی طرف۔ انیبلنگ سٹیز، شہروں کو قابل بناتے ہوئے، بساتے ہوئے، اینڈ ٹاؤنز ٹو گرو، اور قصبوں کو بڑھنے کے لیے۔ اٹ کین آلسو بی ٹرمڈ ایز پروگریسو انکریز آف دی نمبر آف پیپل لیونگ ان ٹاؤنز اینڈ سٹیز، تو ہم اس اصطلاح کو جو ہے پروگریسو انکریز بھی کہہ سکتے ہیں، لوگوں کی تعداد میں جو کہ رہتے ہیں شہروں میں اور سٹیز میں۔ ایکسپرٹس تھنک دیٹ ان ٹاؤنز اینڈ سٹیز، جو ماہرین جو ہے وہ سوچتے ہیں دیٹ فیوچر ورلڈ پاپولیشن گروتھ ول بی ان ٹاؤنز اینڈ سٹیز، جو مستقبل کی دنیا کی آبادی کی بڑھوتری ہے وہ شہروں میں اور قصبوں میں ہوگی۔ موسٹ آف اربن مائگریشن از ڈریون بائی رورل پاپولیشنز ڈیزائر، جو زیادہ تر شہروں کی طرف ہجرت ہوتی ہے اس کا ذریعہ کون بنتے ہیں؟ جو دیہاتوں کی آبادی کی ڈیزائر ہیں، ڈیزائر ان کی جو خواہشات ہیں، ان کی جو طلب ہے، فار دی ایڈوانٹیجز، فوائد کے لیے، دیٹ اربن ایریاز آفر، جو کہ شہری جو علاقے ہوتے ہیں وہ مہیا کرتے ہیں، کیونکہ دیہاتوں میں اتنے وسائل نہیں ہوتے، تو وسائل کو پورا کرنے کے لیے ان کو حاصل کرنے کے لیے لوگ دیہاتوں سے شہروں کی طرف منتقل ہوتے ہیں۔ دیہاتوں میں نہ اسپتال ہیں، نہ سکول اچھے ہوتے ہیں، نہ ہی جو ہے سڑکیں ہوتی ہیں، نہ ہی وہاں پہ پانی جو ہے میسر ہوتا ہے، نہ گیس ہوتی ہے، تو اس وجہ سے جو ہے لوگ وہاں سے شفٹ ہوتے ہیں۔ اربن ایڈوانٹیجز انکلوڈ گریٹر اپرچونیٹیز ٹو ریسیو ایجوکیشن، جو شہری فوائد ہیں وہ مشتمل ہیں کن چیزوں پہ؟ زیادہ مواقع حاصل کرنے کے، تعلیم، ہیلتھ کیئر، صحت کی سہولیات، اینڈ سروسز سچ ایز انٹرٹینمنٹ، اور جو باقی سروسز ہوتی ہیں جیسے کہ تفریح وغیرہ۔ اربن پیپل چینج دیئر انوائرمنٹ تھرو دیئر کنزمپشن آف فوڈ، جو شہری لوگ ہیں وہ اپنے ماحول کو تبدیل کرتے ہیں خوراک کی کنزمپشن سے، اس کے خرچ سے، فوڈ، انرجی، واٹر اینڈ لینڈ، توانائی، پانی اور زمین کے خرچ کے ساتھ اپنے ماحول کو تبدیل کرتے ہیں۔ اینڈ ان ٹرن، اور بدلے میں، دا پولوٹیڈ اربن انوائرمنٹ، جو آلودہ شہری ماحول ہے، افیکٹس دی ہیلتھ اینڈ کوالٹی آف لائف آف دی اربن پاپولیشن، وہ اثر کرتا ہے صحت کے اوپر اور جو زندگی کا معیار ہے شہری آبادی کا اس کے اوپر۔ تو لوگ جو ہے فوڈ کو ختم کر رہے ہیں، زمین کو ختم کر رہے ہیں، جنگلوں کو، تو بدلے میں آلودہ ماحول ان کے اوپر بیماریوں کا سبب بن رہا ہے۔ اربنائزیشن began during the industrial revolution in the 18th century، شہرکاری شروع ہوئی جو صنعتی انقلاب آیا تھا 18ویں صدی میں، اس کے دوران۔ when agricultural societies، جب زرعی جو طبقات تھے، جو معاشرے تھے، became more industrialized and urban، وہ زیادہ جو ہے صنعتی ہوئے اور شہری ہوئے، تو جو زرعی زمینیں تھیں وہاں پہ انڈسٹریاں لگ گئی، وہاں پہ شہر بن گئے، تو اس سے کیا ہوا؟ ایز اے رزلٹ، اس کے نتیجے میں ورکرز موو ٹوارڈز مینوفیکچرنگ ہبز، جو ورکر کام کرنے والے تھے وہ منتقل ہوئے جو مینوفیکچرنگ کرنے والے مراکز ہیں، جہاں پہ فیکٹریاں زیادہ تھی اس طرف منتقل ہوئے، ان سٹیز، شہروں میں، ٹو obtain جابز، ملازمتیں حاصل کرنے کے لیے، ان فیکٹریز، فیکٹریوں میں، ایز ایگریکلچرل جابز became less common، کیونکہ جو زرعی ملازمتیں تھیں وہ کم ہو گئی تھی، عام لوگوں میں عام نہیں رہی تھی، تو لوگ فیکٹریوں کی طرف منتقل ہوئے۔ انڈسٹریلائزیشن، جو صنعت کاری ہے، ہیز ہیڈ موسٹ سیویئر امپیکٹ آن انوائرمنٹ، اس کا جو ہے بڑا شدید اثر ہے ماحول پہ۔ ہیوج کوانٹیٹیز آف پولیوٹنٹس آر بینگ لیٹ آؤٹ کہتے ہیں ریلیز، خارج ہونا، تو بڑی مقدار میں آلودگی پیدا کرنے والے مادے جو ہے وہ خارج ہو رہے ہیں ان دا ایئر، ہوا میں،
جن کو ایئر پلیوٹنٹس کہتے ہیں، واٹر پانی میں جن کو واٹر پلیوٹنٹس کہتے ہیں، اینڈ لینڈ اور زمین میں بائی ویریس انڈسٹریز، کئی انڈسٹریوں سے، کئی صنعتوں سے۔ انڈسٹریلائزیشن پروڈیوسز اے گریٹر اماؤنٹ آف ویسٹ، جو صنعت کاری ہے وہ پیدا کرتی ہے بڑی مقدار میں فضول مادوں کو، ویسٹ کو، بوتھ ڈائریکٹلی ایز اے رزلٹ آف پروڈکشن آف گڈز، جو گڈز کہتے ہیں اشیاء کو، ساز و سامان کی جو پیداوار ہوتی ہے اس سے جو ویسٹ بچتا ہے، ایک تو وہ ڈائریکٹ پھینکتے ہیں، اینڈ انڈائریکٹلی تھرو ڈسپوزل آف دوز گڈز وانس دیئر پرپز ہیز بین سروڈ، اور انڈائریکٹلی جو بالواسطہ کیسے وہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو جب یہ چیزیں استعمال ہو جاتی ہیں، جیسے ہم نے ڈسٹ بین، اگر کوئی فیکٹری بناتی ہے تو ڈسٹ بین سے جو فالتو چیز بچی ہے وہ تو پھینکیں گے، وہ ڈائریکٹ ہو گیا، لیکن ہم ڈسٹ بین کو گھر میں استعمال کریں گے، جب وہ خراب ہو جائے گا اگر اس کو بھی پھینکتے ہیں تو یہ انڈائریکٹلی جو ہے انڈسٹری ماحول کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہے۔ انڈسٹریلائزیشن اینڈ اربنائزیشن از اے میجر کاز آف ویسٹ پروڈکشن، جو صنعت کاری اور شہر کاری ہے یہ بڑا سبب ہیں ویسٹ کی پیداوار کا پیدا ہونے میں۔ ایز دی ورلڈ پاپولیشن ہیز گرون، جیسا کہ دنیا کی آبادی بڑھ چکی ہے، اینڈ بیکیم مور اربن اینڈ ایفلوئنٹ، اور وہ زیادہ شہری اور امیر ہو گئی ہے، ایفلوئنٹ کہتے ہیں امیر۔ ویسٹ پروڈکشن ہیز رائزن مینی فولڈ، یہ جو ویسٹ پروڈکشن ہے یہ بڑھ چکی ہے، رائز کی تھرڈ فارم ہے، کئی تہوں تک، مطلب کئی تہوں تک یہ بڑھ چکی ہے، کس کی؟ ویسٹ کی پروڈکشن۔ ایوری ایئر وی ڈمپ اے میسو 2.12 بلین ٹنز آف ویسٹ، ہر سال جو ہے ہم ڈھیر لگاتے ہیں ایک بہت بڑی تعداد میں، تقریباً 2 ارب جو ہے ٹن ویسٹ کا۔ بائی 2025 اٹ ول بیکم ڈبل آف اٹس پریزنٹ پروڈکشن، 2025 تک یہ جو ہے، یہ جو ابھی اعداد و شمار لکھے ہوئے ہیں 2 ارب، اس سے دگنی ہو جائے گی، مطلب 4.24 ارب ہو سکتی ہے۔ ربش از بینگ جنریٹڈ، جو کوڑا کرکٹ ہے وہ پیدا ہو رہا ہے، فاسٹر دین ادر انوائرمنٹل پولوٹنٹس، بہت تیزی سے جو جتنے بھی دوسرے ماحولیاتی مادے ہیں جو آلودگی پیدا کرتے ہیں ان کے مقابلے میں ربش زیادہ پیدا ہو رہا ہے، انکلوڈنگ گرین ہاؤس گیسز، جو کہ مشتمل ہوتی ہیں گرین ہاؤس گیسز پہ۔ پلاسٹک کلاگز دی ورلڈز اوشن اینڈ ریورز، جو پلاسٹک ہے وہ پھنس جاتی ہے، وہاں پہ جا کے اٹک جاتی ہے سمندروں میں اور دریاؤں میں۔ کازنگ فلڈنگ ان ڈیولپنگ ورلڈ سٹیز، جو ترقی پذیر ممالک ہیں ان میں سیلاب کا سبب بنتے ہوئے۔ تو جب کہیں پہ اگر پلاسٹک جا کے پھنس جائے گی تو وہاں سے پانی آگے نہیں جا پائے گا، تو پیچھے والے علاقے میں کیا ہو جائے گا؟ سیلاب آ جائے گا۔ دی امپیکٹ آف دیز فیکٹرز از سو انارمس، جو اثر ہے ان عناصر کا وہ بہت بڑا ہے، وہ ہیوج ہے، بہت بڑا ہے، آن دا انوائرمنٹ، ماحول پہ، دیٹ سائنٹسٹ یوز دی ٹرم اینتھروپوسین ایپاک، جو سائنسدان ہیں یہ ایک اصطلاح یوز کرتے ہیں اینتھروپوسین ایپاک فار آور ٹائم، ہمارے دور کے لیے، وچ مینز، جس کا مطلب ہے دی ڈومیننٹ انفلوئنس آف ہیومنز اینڈ دیئر ایکٹیویٹیز آن دا انوائرمنٹ، جو ہے غلبہ یا مغلوب اثر ہم کہہ سکتے ہیں انسانوں کا اور ان کے کاموں کا، ان کی سرگرمیوں کا ماحول پہ۔ تو اینتھروپوسین ایپاک کا مطلب ہے کہ انسان جو ہے اس نے غلبہ حاصل کیا ہوا ہے اپنی سرگرمیوں سے، کس کے اوپر؟ ماحول کے اوپر۔ ایز دی ورلڈ پاپولیشن کنٹینیوز ٹو گروتھ، جیسا کہ زمین کی آبادی وہ اس نے بڑھنا اپنے آپ کو وہ جاری رکھتی ہے، مور پیپل وی یوز مور ریسورسز، زیادہ لوگ استعمال کریں گے زیادہ وسائل کو، اینڈ کریٹ مور ویسٹ، اور پیدا کریں گے زیادہ ویسٹ کو۔ بٹ ہاؤ مینی پیپل کین ارتھ سپورٹ، یہ سوال ہے کہ لیکن کتنے لوگوں کو یہ زندگی، یہ جو زمین ہے یہ سپورٹ کر سکتی ہے، یہ یہاں پہ بسا سکتی ہے، ان کو سہارا دے سکتی ہے۔ ان دا ویو آف سائنٹسٹ، سائنسدانوں کی نظر میں، دی فگر رینجز فرام 500 ملین ٹو مور دین 1 ٹریلین، تو یہ جو فگرز ہیں وہ 500 ملین سے لے کر 1 ٹریلین تک، 1 ٹریلین میں 1000 بلین ہوتے ہیں۔ تو ابھی تو آبادی دنیا کی 8 بلین ہے، لیکن 1000 بلین تک بھی لوگ اس کے اندر، زمین کے اندر رہ سکتے ہیں، ان کو کھانا مل سکتا ہے، پانی مل سکتا ہے۔ دس رینج از کالڈ دی کیرینگ کیپیسٹی آف ارتھ، تو یہ جو رینج ہے 500 ملین سے 1 ٹریلین، اس کو کیرینگ کیپیسٹی کہتے ہیں، مطلب زمین کے اندر اتنی تعداد کو رکھنے کی صلاحیت۔ ویدر وی ہیو 5 ملین اور 1 ٹریلین، چاہے جو ہے ہمارے پاس 5 ملین اس دنیا میں لوگ ہوں یا 1 ٹریلین، وی اسٹل ہیو ون پلانٹ وچ ہیز لمٹ ریسورسز، لیکن صرف ہمارے پاس یہ ایک ہی سیارہ ہے، اگر 500 ملین ہو یا 1 ٹریلین ہو پھر بھی ہمارے پاس یہ ایک ہی سیارہ ہے، یہ ارتھ، جس کے پاس محدود وسائل ہیں۔ ٹو مینٹین دی ڈیلیکیٹ بیلنس بٹوین پاپولیشن، یہ جو نازک، یہ جو فریجائل توازن ہے آبادی کی گروتھ کے درمیان اور
ماحولیاتی جو حد بندی ہے، ماحول کی جو لمیٹیشنز ہے اس کے اور پاپولیشن گروتھ کے درمیان یہ جو نازک کیا چیز ہے، توازن ہے. دیر از نو سنگل ایزی سلوشن. اگر آپ اس کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کوئی ایک جو ہے اس کا حل نہیں ہے. آل آپشنز مسٹ بی پارٹ آف دی سلوشن. تمام جو آپشنز ہیں، جو اختیارات ہیں، وہ لازمی جو ہے حصہ ہونا چاہیے اس حل کا. ایک کسی چیز سے اس کا حل ممکن نہیں ہے. فرسٹ آف آل، سب سے پہلے وی شوڈ ایجوکیٹ پیپل اباؤٹ دیئر ایکشنز. ہمیں جو ہے تعلیم دینی چاہیے لوگوں کو ان کے افعال جو ہیں، ان کے اعمال ہیں ان کے متعلق، اینڈ دیئر افیکٹس آن دا انوائرمنٹ، اور وہ جو کام کرتے ہیں ان کا اس ماحول پہ کیا اثر ہوتا ہے، اس کے متعلق ہمیں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے. مور اوور، علاوہ ازیں اس کے علاوہ وی نیڈ ٹو ری اسیس آور کنزمپشن پیٹرنز. جو ہمارا خرچ ہوتا ہے اس کے جو پیٹرنز ہیں ان کو دوبارہ ہمیں جانچنا چاہیے، ان کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم ان کو کیسے استعمال کریں تاکہ اگلی جنریشن کے لیے یہ وسائل بچے رہیں. وی نیڈ ٹو ریڈیوس دی اماؤنٹ آف ریسورسز وی کنزیوم. ہمیں ضرورت ہے کم کرنے کی یہ جو ریسورسز کی مقدار ہے، وسائل کی مقدار، ان کو وی کنزیوم جو ہم خرچ کرتے ہیں. ٹیک شارٹر شاورز ان باتھنگ. جو ہے کم جو ہے شاور لیں، نہاتے ہوئے پانی کو کم استعمال کریں. سے نو ٹو دا یوز آف پلاسٹک. پلاسٹک کے استعمال کو نو کہیں، مطلب کہ ہم استعمال نہیں کرتے، پلاسٹک کا استعمال کم کریں. بائی لیس اینڈ ریسائیکل اور ویسٹ. کم چیزیں خریدیں اور جو چیز خرید رہے ہیں اس کو ری سائیکل کریں دوبارہ، مطلب اس کو اسی حالت میں لانے کے لیے دوبارہ اس کو چکر دیا جائے، ری سائیکل کیا جائے. اف ملینز اراؤنڈ دا ورلڈ اڈاپٹ دس بیہیویئر. اگر لاکھوں لوگ جو ہماری اس دنیا میں ہیں وہ اختیار کرتے ہیں اس رویے کو، مطلب یہ جو اوپر کام لکھے گئے اگر ان کو اختیار کرتے ہیں، اینڈ مینیج دی گروتھ آف پاپولیشن. اور جو ہے مینیج کا یہاں پہ ہم ویسے تو انتظام کرنا ہوتا ہے، لیکن اگر کہتے ہیں کہ مینیج کر لیتے ہیں، قابو پا لیتے ہیں اس جو پاپولیشن کی گروتھ ہے اس کے اوپر، وی ول ہیو دی اپرچونٹی ٹو لیڈ این enjoyable and full life and our future generation will find earth a place. تو ہمارے پاس موقع ہوگا. لیڈ کہتے ہیں گزارنا، تو گزارنے کا ایک موقع ہوگا، ایک انجوائیبل، لطف سے بھری ہوئی جو ہے زندگی ہمارے آنے والے مستقبل کے لیے. جو فیوچر جنریشنز ہیں، مستقبل کی نسلیں ہیں، ان ول فائنڈ ارتھ اے پلیس. وہ اس زمین کو ایک ایسی جگہ پائیں گی ورتھ لیونگ، رہنے کے قابل. ٹھیک ہے، تو اگر ہم وسائل کی جو استعمال ہے وہ اچھی طرح سے کریں گے، آبادی پہ کنٹرول کریں گے، جو پلوٹنٹس ہیں ان کے پیداوار میں کمی لائیں گے، ماحول کو صاف کریں گے، تو آنے والی نسلوں کے لیے بھی یہ ریسورسز بچیں گی اور وہ اس دنیا کو ایک ورتھ لیونگ، ایک رہنے کی اچھی جگہ تصور کریں گے. یہاں تک تھی اس یونٹ کی مکمل اردو ٹرانسلیشن، پاپولیشن گروتھ اینڈ اٹس امپیکٹ آن انوائرمنٹ. امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اللہ حافظ.